تھا؟ بنایا کیوں ہے؟ لازم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل امام قاسمی ریئیکٹ پر۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دوستو، ہر بار کی طرح اس بار پھر سے میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب کے بہت ہی قیمتی بیان کو لے کر کے حاضر ہوں، اور آج کا یہ بیان بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے، اور ہم سب کے لیے اس بیان کو سننا بہت زیادہ ضروری ہونے والا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میں بھی سنتا ہوں اس بیان کو، اور آپ بھی میرے ساتھ میں سنیے۔ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم محبت بانٹنے والے ہوں۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محبتیں بانٹتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ فطرہ کیسے ادا ہوگا؟ فطرہ کیوں رکھا عید کے ساتھ؟ فطرہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی رقم کو۔ کچھ علماء نے لکھا ہے 1.5 سیر، کچھ نے لکھا ہے 2.5 کلو۔ آج کل کا اگر حساب لگائیں، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ کم سے کم 2.5 کلو کی قیمت لگائی جائے گیہوں کی یا کھجوروں کی، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہے۔ بات فطرہ صرف دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے رسول اللہ نے فطرہ دینے کے لیے کیوں کہا۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں۔ ہم نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ فطرہ دے کے نماز عید پڑھو۔ فطرہ دے کے نماز عید پڑھیں، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے کہ جب تم فطرہ دو گے تو فطرہ ان غریب لوگوں کو دیں گے جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے، ان کو دیں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کو دیں گے جن کو ضرورت ہے، تاکہ تم بھی عید کی خوشی مناؤ اور غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشی منائیں۔ عید جیسے مقدس دن میں بھی یہ کہہ دیا کہ اکیلے خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خوشی منانے کے لیے نکل رہے ہو تو ساتھ میں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کر لو بھائی۔ اور اس کو لازم کر دیا۔ کتنا پیارا دین ہے، لازم کر دیا کہ اپنی خوشی منانے سے پہلے آپ پتہ چلا فطرہ دن نے آج کل نہ کہی۔ مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی، چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں، لیکن فطرے کے نہیں ہیں۔ میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے۔ فطرہ دینا کس کو تھا؟ بنایا کیوں ہے؟ لازم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے۔ اگر ان راستوں میں، اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں خرید سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے 500 کلومیٹر پر دیتا؟ پھر جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے، فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کہیں اور فطرہ بانٹنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ان کو بھول جاؤ۔ کئی باہر کے ملکوں میں بیٹھے تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا۔ اللہ کے بندے، جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا ادا ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو۔ اگر کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے اور روزانہ 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں 50 روپے میں ادا ہونے والا ہے نہیں۔ اور وہ بھی سنو، دوڑ لگا رکھی ہے کئیاں نے، آ جان دیو جنہ کا فطرہ آندا ہے، لے آؤ جی 50 روپیے۔
وہ کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کبھی۔ گیہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کھجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا، سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا۔ جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، گھر میں سونا پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جائیداد پڑی ہے، وہ صاحب نصاب میں سے ہے۔ اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی، کہاں سے نکالی ہے منطق؟ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا؟ کس نے کہا کہ 50 روپے ہوا؟ کروڑ پتی بھی 50 روپے فطرہ دے، مزدوری کرنے والا بھی 50 روپے فطرہ دے، یہ سمجھایا کس نے؟ آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے گیہوں سے آگے بڑھنے کی، تو کھجوروں کا فطرہ دو۔ کتنے کی کھجوریں آئیں گی؟ کم از کم 200 روپے کلو تو ہوگی نا، تو کھجور کا فطرہ ایک آدمی کا 500 روپے بنا۔ اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو، اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے۔ گیہوں والوں نے ایک دینا ہے، آگے والوں نے ڈبل دینا ہے۔ اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا، 600 روپے کلو ہے، 700 روپے کلو ہے، تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے۔ اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے دی رسید کٹاتی، ہو گیا فطرہ۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی۔ جو جس صاحب نصاب کا ہے، اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے، کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے، اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو۔ مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو، مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے، سب کچھ دیجئے، لیکن فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا، فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا، کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں، سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے، تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے، یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں ان کا آپ پر حق ہے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، قرض مانگا تھا تجھ سے، اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا میں ڈبل لوٹاؤں گا، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ بھی یو پی بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا جی۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں، اپنی روایتوں کو پہچانتے رہیے۔ آپ کو پتا ہے اسلام نے کبھی برابری کی بات نہیں کی، اسلام نے انصاف کی بات کی۔ برابری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز بانٹنے لگو تو سب کو برابر بانٹ دو، تو اسلام نے کہا نہیں نہیں، اچھی چیز جب بانٹنے لگے تو سب کو برابر نہیں، فرمایا جو زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دو تاکہ وہ امیر کے برابر آ جائے۔ تقسیم انصاف کے ساتھ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں پیسے آ گئے زیادہ، اب 4 بھائی ہیں، آپ نے ان کو پیسے بانٹنے رمضان میں، اور 3 بھائی بہت غریب ہیں تو زیادہ اس کو دیں گے جو زیادہ غریب ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بندہ برابری کرنا چاہتا ہے تو سب کو ایک ہی اسٹول پہ کھڑا کر دیں، نہیں، فرمایا جو زیادہ چھوٹا ہے نا اس کو تھوڑا زیادہ اونچا کر کے رکھیں گے تاکہ وہ اونچوں کے اندر برابر نظر آئے۔ یہ دین ہے۔ تو کریں گے جی انشاءاللہ رمضان میں؟ آپ رمضان میں اس بات سے خوش ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے جی۔ آپ کہیں چلے جائیں دنیا میں، آپ کو کوئی زبان نہ آتی ہو، اگر آپ اتنا کہہ دیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ کے 50 جاننے والے نکل آئیں گے۔
50 لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ آپ میرے گھر چلیں. رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ایسے جوڑ دیا جیسے سکے بھائی بھی آپس میں جڑ نہیں سکتے. ابھی چائنا میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو جائے, اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ کا چائنا والوں سے کوئی خون کا رشتہ ہے, کوئی سلام دعا ہے, کوئی کسی کا فون نمبر ہے ہمارے پاس ہیں جی؟ چچینیا میں کچھ ہو جائے, کوسوو میں کچھ ہو جائے, آپ کو پتہ لگ جائے کہ سیریا میں اتنے لوگ شہید ہو گئے, کوئی خون کا رشتہ ہے, کوئی سلام دعا ہے, کوئی آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے اور میرے دل میں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ احساس دنیا کا کوئی اور فرد انسانوں میں پیدا نہیں کر سکتا, یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. کوئی نہیں پیدا کر سکتا یہ احساس. تو اس احساس کو بیدار رکھنا ہے. بیدار رکھیں گے انشاءاللہ. تو رمضان تو خوبصورت عبادت ہے بھائی. تو رمضان کی برکت سے دیکھو تو لاس اینجلس سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک اور وہاں سے لے کر اسپین تک, اسپین سے لے کے فرانس تک, اس ملک میں دیکھو جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں شام کو کہ کوئی افطاری کرنے والا آ جائے تو ہم اس کو 2 کھجوریں اور شربت پیش کریں. ہم ترقی پذیر ہیں, مکھی نہیں بننے. ہمارے نوجوان مسجدوں تک آ رہے ہیں, ہمارے بوڑھے گھروں میں مصلی بیٹھ کے ہماری مدد کی دعائیں کر رہے ہیں, ہماری عورتیں دن میں 5 وقت کھانا بنانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو رہی, ہمارے بچے ہماری صفوں کے پیچھے کھڑے ہوئے چاہے وہ شور مچا رہے, لیکن ان کی ان مسجدوں میں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے دور میں یہ عمارتیں زندہ رہیں گی. ان کی موجودگی اس بات کی علامت ہے. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی نظام اور دنیا کی کوئی حکومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم نہیں کر سکتی ہے. تو خوشی منائیں اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں, خوش ہوں اس بات پر کہ ہمیں رمضان ملا ہے, دل کو پر مسرت رکھیں کہ ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں, اس بات پر اللہ کے ہاں حضور کے ہاں مسکرا کر دعا کریں کہ اللہ جی آپ نے موقع دیا ہے غیروں کی مدد کرنے کا, اس بات پر آپ مسرت محسوس کریں کہ ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا ہوا ہے. تو کریں گے جی انشاءاللہ. تو دعا کیجئے, وقت بھی ہو گیا ہے.